آپ وائر کے اوپر بیٹھتے ہیں، وائر کے اوپر بیٹھ کے زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ بھیا، بیٹھ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیٹھ جائیے بھئی، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں نوجوان کمیٹی کو، جنہوں نے خوبصورت محفل سجائی۔ اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ ہمارے اس منبر نور پر جتنے بھی معزز علماء اکرام، حفاظ اکرام، ائمہ مساجد جلوگر ہیں، اللہ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور سب کو حضور مجاہد ملت کا صدقہ عطا فرمائے اور سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، کوشش کیجئے کہ ہم چند اصلاحی باتیں سنیں اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ چونکہ 12 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں، حالانکہ میرا ٹائم اس سے بہت پہلے تھا لیکن کافی تاخیر کر دی گئی۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت لمبی چوڑی تقریر کروں، کیونکہ کمیٹی والوں کو معلوم تھا کہ میری واپسی اور میرا ٹکٹ کس طرح کا ہے، لیکن بہرحال میں چند منٹ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ آج حالات پورے ملک ہندوستان کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور کنڈیشن یہ ہے کہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں ملک کے۔ ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہر شخص
اس وقت ملک کے کونے کونے میں رونا رو رہا ہے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ حالات کو بہتر بنانا اور بگاڑنا اس سماج کے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم جب تک بہتر تھے ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب بگڑ گئے تو ہمارے حالات بھی بگڑ گئے، اور اب جب ہم صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بھی صحیح ہو جائیں گے۔ میری بات سمجھ آئی آپ؟ یہ جو خوف کا ماحول آج کے زمانے میں ہے نا، کتنا خوف ہے پورے ملک کے لوگوں کے سینے میں کہ لوگ اپنے گھر کے اندر بھی حق بات نہیں بول پا رہے ہیں۔ انہیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ بات ہماری گھر سے باہر نہ نکل جائے، کسی کو خبر نہ لگ جائے۔ اتنا خوف ہمارے سینوں میں ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک مسلمان اللہ سے ڈرتے تھے ان کے دلوں میں دنیا کا خوف نہیں تھا، اور جب سے ہمارے دلوں میں دنیا کا خوف آ گیا اب حالت یہ ہے کہ دن بدن ہماری زندگی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ ان حالات میں اب سب سے بڑی ذمہ داری علماء اکرام کی ہے کہ علماء اکرام اپنی قوم کو جگانے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑی ذمہ داری ان حالات میں علماء اکرام کی ہے کہ وہ قوم مسلم کے جوانوں کو اپنی پوری ہسٹری پڑھ کر سنائیں۔ اس وقت میں سب سے بڑی ذمہ داری علماء اکرام کی ہے کہ وہ اپنی قوم کے جوانوں کو یہ احساس دلائیں کہ جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے تو بہت پہلے کہا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء ہمارے یہ سبق یاد دلائیں قوم مسلم کے ان جوانوں کو جو یہ سبق بھول گئے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہو کیا رہا ہے معلوم ہے؟ ہمارے ممبر پر یہ جو کرسی پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کرسی کا آج کی تاریخ میں حق ادا نہیں ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ صحیح بات، جی جی، کیا کہتے ہیں؟ متفق ہو گئی۔ آنے والے لوگ اس کرسی پہ بیٹھ کر 2-2 گھنٹے جوک سنا کر چلے جاتے ہیں، جی 2-2 گھنٹے مستی اور مذاق کر کے چلے جاتے ہیں، اور مجھے افسوس ہے اس منبر پہ بیٹھنے والے تمام علماء اور ائمہ پر جو اسی ہنسی اور مستی مذاق میں شامل رہتے ہیں، دعوت بھی رہتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں۔ اس بات کا احساس نہیں کہ یہ منبر مستی اور مذاق کے لیے نہیں لگایا گیا ہے، یہ منبر کربلا کا پیغام سنانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ کیا یہ منبر مستی اور مذاق کے لیے ہے؟ کیا یہ منبر ہنسنے اور ہنسانے کے لیے ہے؟ کیا یہ منبر مستی اور مذاق کے لیے ہے؟ جوک سنانے کے لیے ہے؟ یاد رکھیے گا جس قوم کے ذمہ داران منبر پر بیٹھ کر ہنسنے ہنسانے لگیں تو یاد رکھنا ہنسنے کے بعد دوسرا درجہ پھر رونے کا آتا ہے۔ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں نا انہیں زیادہ رونا بھی پڑتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ اللہ کے رسول حجرے پاک سے نکلے، صحابہ کو میرے نبی نے دیکھا، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا نے صحابہ کو مسکراتے دیکھا
صحابہ کو مسکراتے دیکھ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم مسکرا رہے ہو، اللہ کی عزت کی قسم قبر کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو ہنستے نہیں روتے رہتے، آخرت کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو ہنستے کم روتے زیادہ، قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم جان لیتے تو تم ہنستے کم روتے زیادہ۔ یاد رکھیے گا، میں اپنی قوم سے کہتا ہوں ہمارے لوگ بھی نیچے بیٹھ کر باضابطہ اسی ہنسی ٹھٹے میں مستی مذاق میں کتنے مست رہتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے زیادہ شرمناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا قوم کے خون پسینے کی کمائی مستی اور مذاق کے لیے ہے؟ کیا قوم کے خون پسینے کی کمائی اس ممبر پہ ہنسنے ہنسانے کے لیے ہے؟ کیا قوم کے خون پسینے کی کمائی اس ممبر کو لگا کے جوک سنانے کے لیے ہے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ حق آپ کا ہے۔ جس طرح آپ آنے والے شاعر اسلام سے اور تقریر کرنے والے سے پرچی لکھ کر فرمائش کرتے ہیں یہ نہیں یہ والا کلام پڑھو، یہ نہیں یہ والا کلام پڑھو، اسی طرح میری قوم کے جوانوں اب پرچی تقریر کرنے والے کے لیے بھی لکھنا سیکھو۔ جب وہ ہنسنے ہنسانے لگے اسے بھی پرچی لکھ کے دو، حضرت ہم نے آپ کو مذاق کے لیے نہیں بلایا، مستی کے لیے نہیں بلایا، تفریح کے لیے نہیں بلایا، ہم نے بلایا ہے تو صلاح الدین ایوبی کی داستان سنانے کے لیے بلایا ہے، محمد بن قاسم کی داستان سنانے کے لیے بلایا ہے، ٹیپو سلطان کی داستان سنانے کے لیے بلایا ہے، ارطغرل غازی کی داستان سنانے کے لیے بلایا ہے، عثمان غازی کی داستان سنانے کے لیے بلایا ہے۔ ہم نے تمہیں مرد قلندر علامہ خادم حسین رضوی کی داستان سنانے کے لیے بلایا ہے، قمر غنی عثمانی کی داستان سنانے کے لیے بلایا ہے۔ زمانے کے سامنے فخر سے کہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ممبر کس کام کے لیے ہے؟ یہ ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں۔ ہماری قوم آج کی تاریخ میں غافل کیوں ہو گئی؟ ہماری قوم غافل اسی لیے ہو گئی چونکہ اسے احساس نہ دلایا گیا کہ جوانوں کی جوانی کس کام کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اگر آج بھی اس ممبر کا حق ادا نہ کیا جائے گا تو جو حالات جتنے برے ہیں اس سے زیادہ برے حالات آنے والے ہیں۔ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ آپ کو حیرت ہوگی جان کر، شراب کے ٹھیکوں پر ہمارے 18 سال کے جوان بیٹھے ہیں، زنا کے اڈوں پر ہمارے 20 سال کے جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہے کوئی ایسا نشہ جو آج ہمارے جوان کرتے نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا نشہ جو آج ہمارے محلوں تک پہنچا نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا نشہ جس کے عادی ہمارے جوان نہ ہو چکے ہوں؟ ہے کوئی ایسا نشہ جس کو ہمارے جوانوں نے کیا نہ ہو؟ کتنی سال کے جوان، 18 سال، 20 سال، 22 سال کے جوان، ایسا کوئی نشہ نہیں جو میری قوم کے جوان کر نہ رہے ہوں۔ آج حالت یہ ہے موت کے سوداگر ہمارے محلوں تک نشہ پہنچا رہے ہیں، ایم پی کا نشہ ہمارے محلے تک، افیم کا نشہ ہمارے محلے تک، باضابطہ چرس اور گاجے ہمارے محلے تک، باضابطہ نشے کی انجیکشن میری قوم کے 20 سال کے جوان لے رہے ہیں۔ ڈیزل کا نشہ ہمارے جوانوں میں، پیٹرول کا نشہ ہمارے جوانوں میں۔ تمہیں اندازہ نہیں، جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جائیں وہ کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جائیں وہ کبھی آبرو کی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جائیں وہ کبھی رسول اللہ کی ناموس کے پہرے دار نہیں بن سکتے۔ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جائیں وہ کبھی مسجدوں کے محافظ نہیں بن سکتے۔ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جائیں کبھی وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں بن سکتے۔ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جائیں ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جوانوں اگر تم نے نشہ کرنے کی ٹھان لی ہے کہ تمہیں نشہ کرنا ہے تو یاد رکھو ہم نے نشہ کرنے کے لیے کبھی منع نہیں کیا ہے۔ ہم تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتے ہیں نشہ کرنا ہے دل کھول کے نشہ کیا کرو، مگر شرط صرف اتنی ہے لوکل والا نشہ مت کیا کرو جس کو کرنے کے بعد لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرنا ہے تو برانڈیڈ نشہ کیا کرو، دل کھول کر
نشہ کرو، ہم نے کبھی نشے کے لیے منع نہ کیا، دل کھول کر نشہ کرو، مگر وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار ابن یاسر نے کیا۔ کون بلال حبشی؟ جنہیں مارا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، پریشان بھی کیا گیا، پھر بھی اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ ترشرو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی ہوتا۔ محبت رسول کا نشہ کرو، عشق رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، نام محمد پہ مرنے کا نشہ کرو۔ جس دن حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا نشہ کر لو گے، انشاءاللہ تمہاری کامیابی کا وہ پہلا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ 31 دسمبر کی رات گزری ہے، ابھی بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے۔ 31 دسمبر کی رات جس کو 31 کہا جاتا ہے، حال یہ ہے، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مسلم علاقوں میں اس علاقے کے شراب کے ٹھیکے پر 2 دن پہلے شراب ختم ہو گئی، 2 دن پہلے۔ کس علاقے میں؟ مسلم علاقے میں۔ پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جوانوں نے اسٹاک کر لی ہے خرید کے 31 دسمبر کی رات کو پینے کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، موجودہ دور میں ہمارے جوانوں کی تاریخ ہے۔ کوئی زنا کا ایسا حصہ جس میں ہمارے جوان گرفتار نہ ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کے بہت سارے لوگ مجھے پیچھے ہنستے مسکراتے نظر آ رہے ہیں۔ میں منبر پہ بیٹھا ہوں، منبر پہ بیٹھنے والے کو نیچے دائیں بائیں سارے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، رونے کا موقع ہے۔ جو یہاں بیٹھ کر بھی ہنستے رہتے ہیں نا، وہ زندگی پر خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے، یہ مستی کی جگہ نہیں ہے، یہ مذاق کی جگہ نہیں ہے، یہ تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہ مسکرانے کی جگہ نہیں ہے۔ ذرا اپنا دھڑکتا ہوا دل لے کے بیٹھے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے، میرے رسول نے کہاں کھڑا کیا تھا، ہم کہاں آ گئے، میرے رسول نے کون سا دستور اور کون سا قانون دیا تھا اور آج ہم کہاں پہنچ گئے۔ کیا ہمارے جوان ایسے ہی تھے؟ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے، ڈاکٹر اقبال نے پوری دنیا کا چکر لگایا، ڈاکٹر اقبال سے پوچھو ہمارے جوان کیسے تھے، تب ڈاکٹر اقبال نے کہا ہمارے جوان ایسے تھے، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے، حضور کے غلاموں کی تاریخ ہے، محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ 2 بیماریاں، ایک رات آتی ہے شب برات۔ شب برات جانتے ہیں؟ ابھی 2-3 دن پہلے رات گزری ہے، 3 فروری۔ اس رات کے بارے میں ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ کرے کہ یہ بات آپ کے دل تک پہنچ جائے اور محسوس کیجئے گا کہ میں جس گناہ کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ گناہ کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شب برات کے بارے میں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شب برات وہ عظیم رات ہے کہ پروردگار عالم اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرب کی سرزمین پر ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان بنو کلب، جس میں ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں پالی جاتی تھی۔ دیکھو ایک ہوتی ہے عام بکری اور ایک ہوتی ہے بھیڑ بکری۔ عام بکری کے جسم پر بال کم ہوتے ہیں، بھیڑ بکری کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں،
میرے نبی نے کیسی تشبیہ دی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرب کا جو قبیلہ ہے بنو کلب، اس کے اندر جو بھیڑ بکریاں پالی جاتی ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ رات اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ شب برات کے موقع پر پروردگار عالم قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جنتی بنا دیتا ہے۔ لوگ خوش ہو گئے، مگر میرے آقا نے فرمایا اس عظمتوں والی رات میں کچھ بدنصیب ایسے ہیں جنہیں اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا، کچھ گنہگار ایسے بھی ہیں جنہیں اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا، کچھ جرم کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون بدنصیب ہے؟ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جنتی بن رہے ہیں، مگر وہ کون بدنصیب ہے جو اس رات میں بھی معاف نہ کیے جائیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا شراب پینے والا اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا، زنا کرنے والا اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا، ماں باپ کا دل دکھانے والا اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا، سینے میں کینہ رکھنے والا اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا، کسی مومن کے خلاف جادو ٹونا کرنے والا اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ آپ غور تو کرو کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی شان والی رات ہے، کتنی مقام والی رات ہے۔ کروڑوں لوگ بغیر حساب کے اس عظیم رات میں جنت میں جا رہے ہیں، مگر میرے رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والا اس رات میں بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آج زنا ہو نہیں رہا ہے؟ زنا کا گراف اتنا بڑھ چکا ہے، 16 سال کے جوان زنا کے عادی ہو چکے ہیں، 18 سال کے جوان زنا کے اڈے پر پہنچ گئے ہیں، 20 سال کے جوانوں نے اپنی جوانی کو زنا پر لگا کر تباہ و برباد کر لیا، 22 سال کے جوان زنا کے عادی بن چکے ہیں، اور حالت یہ ہو گئی ہے زنا آج ہمارے سماج میں کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ لو ہاتھوں کا زنا عام ہو گیا، زبان کا زنا عام ہو گیا، آنکھوں کا زنا عام ہو گیا، کانوں کا زنا عام ہو گیا، پیروں کا زنا عام ہو گیا۔ کوئی ایسا زنا نہیں ہے جو آج ہمارے سماج میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے بڑی حیرانی کی بات ہے، آپ نے ایسی عجیب بات کہی ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، آنکھوں کا زنا ہم نے سنا نہیں، کانوں کا زنا ہم نے سنا نہیں، ہم نے ہاتھوں کا زنا کبھی نہیں سنا۔ آپ ایک نئی بات بتا رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیز، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ تو 1450 سال پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمائی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے آج تک اس پر غور نہ کیا، یہ اور بات ہے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ آپ جانتے ہیں آنکھوں کا زنا کیا ہے، کانوں کا زنا کیا ہے، زبان کا زنا کیا ہے، ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ آپ اگر قصے کہانی سننے کے عادی ہیں تو مجھے کوئی بھی قصہ کہانی نہیں آتا ہے۔ آپ جوک سننے کے عادی ہیں، مجھے جوک سنانا نہیں آتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو 1 گھنٹے یا آدھا گھنٹے کا وقت آپ نے مجھے دیا ہے، اس آدھا گھنٹے کا جواب بھی کل مجھے قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ یہ وقت، یہ کرسی، یہ ممبر جوک سنانے کے لیے نہیں ہے، رسول کا فرمان سنانے کے لیے ہے، اس لیے دل کے کانوں سے سن کے جائیے۔ آج حالت کیا ہو گئی؟ تھوڑے سے زمانے پہلے ہم نے دیکھا جب ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا رشتہ کیا جاتا تھا تو بزرگان دین، ہمارے دادا پردادا کا حال یہ تھا، پورے ملک کا حال 15-20 سال پہلے کی بات ہے، جب رشتہ طے کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے قرآن مقدس لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ ہم نے کئی بزرگوں سے پوچھا رشتہ طے ہوا ہے، رشتہ لڑکی اور لڑکے کا فکس ہوا ہے، قرآن کیوں دے رہے ہیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ رشتے کی شروعات اللہ کے کلام سے ہو۔ سب سے بڑی عظمت والی چیز یہی ہے، سب سے بڑی برکت والی چیز یہی ہے، اس لیے ہم نے قرآن دیا تاکہ رشتے کا آغاز اللہ کے کلام سے ہو۔ لیکن دیکھو دنیا نے بظاہر ترقی تو کی، لیکن یہ ترقی کتنی تیزی کے ساتھ ہماری جوانی کے مینار کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ آج حال یہ ہو گیا رشتہ طے ہوا، رشتہ طے ہو جانے کے بعد میں پہلی چیز لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے موبائل فون دیا جا رہا ہے گفٹ کے طور پر۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں یہ دروازہ کھولا جا رہا ہے رات کے اندھیرے میں فون پر کسی غیر کی بیٹی سے بات کرنے کے لیے۔ کون نہیں جانتا ہے؟ کیا لڑکی کی ماں نہیں جانتی ہے کہ میری بیٹی رات کے 2 بجے تک فون پر بات کرتی ہے؟ کیا لڑکے والے نہیں جانتے ہیں؟ یاد رکھیں میری ماں اور بہنیں، نہ یہ ہنسنے کی بات ہے، نہ یہ مسکرانے کی بات ہے، خون کے آنسو رونے کی بات ہے۔
ہے جس قوم کی بیٹی کا حال یہ تھا صلاح الدین ایوبی کہاں پیدا ہوا؟ میری ہی قوم کی بیٹی نے تو صلاح الدین جیسا جوان پیدا کیا۔ ٹیپو سلطان کو جنم کس نے دیا؟ ہماری ہی قوم کی بیٹی نے۔ عثمان غازی کو جنم کس نے دیا؟ ہماری ہی قوم کی بیٹی نے۔ محمد بن قاسم کہاں پیدا ہوا؟ ہماری ہی قوم کی بیٹی نے۔ جب مائیں کردار والی تھی تب بیٹا جا کے صلاح الدین پیدا ہوتا تھا، جب مائیں حیا والی تھی تب جا کے محمد بن قاسم بنتا تھا بیٹا۔ آج ماؤں کا کردار کمزور ہو گیا، آج صلاح الدین ایوبی کا مسجد اقصی کو انتظار ہے، فلسطین کو انتظار ہے، غزہ کے مسلمانوں کو انتظار ہے، مگر اب روئے زمین پر کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ ہاں اگر مائیں آج بھی اپنے دامن کو اتنا پاک کر لے تو ایک بار پھر سے اس زمین پر صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالات کیا ہوئے؟ سبحان اللہ۔ ہم نے موبائل فون دے دیا تحفے کے نام پر، رات کے 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک فون پر بات۔ کسی کو احساس ہے؟ نہیں ہے۔ اسی کو کہا گیا، آپ جانتے ہیں، جب تک نکاح نہ ہو جائے، توجہ ہے آپ کی، جب تک نکاح نہ ہو جائے، آپ نے کہا سگائی ہو گئی، منگنی ہو گئی، کیا سگائی اور منگنی کے بعد لڑکی اور لڑکے کا فون پر بات کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سگائی کا اور منگنی کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے۔ آپ کہیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ نے جو صوفے پہ لڑکے اور لڑکی کو بٹھا دیا نا، پورے خاندان کے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے، لڑکی نے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے رنگ پہنائی اور لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے رنگ پہنائی، ان کا آپس میں ابھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ارے جو مذہب اسلام نظر اٹھانے کی اجازت نہ دے وہ ہاتھ پکڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو مذہب اسلام کسی غیر کی بیٹی کی طرف نظر اٹھانے کی اجازت نہ دے وہ ہاتھ پکڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ باضابطہ منگنی اور سگائی کی رسم ہمارے گھروں میں داخل ہوئی ہے، ٹی وی کے سیریل سے، ڈراموں سے داخل ہوئی ہے۔ اسلام میں ذرے کے برابر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دو خاندانوں کا ہمارے یہاں آپس میں رشتہ تو ہے، لیکن جب تک نکاح نہ ہو جائے لڑکی اور لڑکے کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کیا ہمارے جوان نے؟ اللہ اکبر، ہمارے جوان نے کیا یہ، رات کے 2-2 بجے تک زبان سے فون پر بات بھی کی اور کانوں سے سنتے رہے، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں۔ یہی ہے زبان کا زنا، یہی ہے کان کا زنا۔ آپ کہیں گے یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، ذرا آنکھوں کا زنا بھی بتا دیجئے۔ آپ جانتے ہیں تھوڑے سے زمانے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں اور آپ کو باضابطہ پورے 1 مہینے کے لیے انٹرنیٹ کا 1 GB ڈیٹا ملتا تھا اور وہ پورے 1 مہینے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ 1 GB ڈیٹا، 1 GB ڈیٹا، 1 GB انٹرنیٹ پورے مہینے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ دنیا نے دیکھا ان کی جوانی بہت تیزی سے تباہ و برباد نہیں ہو رہی ہے، تباہی اور بربادی کے لیے باضابطہ آفر کے نام پر انٹرنیٹ کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے گئے۔ آج حالت یہ ہے روزانہ صبح سے لے کر شام تک 2-2, 3-3 GB ڈیٹا ہماری قوم کے جوانوں کو مل رہا ہے، اور جوان کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے آپ ایسی بات کر رہے ہیں ہم نے کبھی سنی نہیں۔ یاد رکھنا ہم بات وہی کہتے ہیں جس سے میری قوم کے جوانوں کی اصلاح ہو۔ رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں قوم کے جوان؟ انٹرنیٹ پر گندی ویب سائٹ کھول کر زنا کے ویڈیو اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کرنے کے بعد زنا کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دروازہ آپ کا بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، بوڑھی ماں کو پتا نہیں ہے، بوڑھے باپ کو پتا نہیں ہے، آپ کی بہن کو پتا نہیں ہے، آپ کے بھائی کو پتا نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ ارے ڈرو اس پروردگار سے جس کے لیے رات کا اندھیرا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ڈرو اس پروردگار سے جس کے لیے نہ دن کا اجالا نہ رات کا اندھیرا کوئی
کوئی فرق کرتا ہے؟ قرآن میں کہا گیا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، خبردار خبردار، تم جو کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اعلان کیا گیا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اے گناہ کرنے والوں یاد رکھو خدا تم پر کڑی نگرانی کرتا ہے۔ تم دن کے اجالوں میں جو کرتے ہو رب کو وہ بھی معلوم ہے، رات کے اندھیرے میں جو کرتے ہو رب کو وہ بھی معلوم ہے۔ تمہیں پتا ہی نہیں تمہاری آنکھوں میں نور رات کے اندھیرے میں زنا کی ویڈیو دیکھنے کے لیے نہیں، ہماری آنکھوں میں نور اللہ نے کیوں دیا؟ ایک عاشق نے کہا تھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہ آنکھیں یار کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہے، یہ آنکھیں گنبد خضرا دیکھنے کے لیے ہے، یہ آنکھیں کعبے کا غلاف دیکھنے کے لیے ہے، یہ آنکھیں ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو محبت کے ساتھ ماں کا چہرہ دیکھے گا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہماری آنکھوں میں نور، ہماری آنکھوں میں نور کس کام کے لیے ہے؟ کیا رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر زنا کے ویڈیو دیکھنے کے لیے؟ یاد رکھنا ویڈیو کی شکل میں زنا دیکھنے والا زنا کرنے والے کے برابر ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ گناہ کر کے آپ اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ کسی کو خبر نہ لگے گی، کوئی جانے گا نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور اس کا نقصان شاید آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں زنا کرنے والا شخص جب زنا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی زندگی میں 6 مصیبتیں آتی ہیں، 3 دنیا کی زندگی میں، 3 مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ اللہ اکبر، ایسی مصیبتیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو خون کے آنسو روئے وہ کہ ذرا سی دیر کی لذت کے لیے، ذرا سے دیر کے مزے کے لیے، ذرا سے دیر کی لذت کے لیے ہم نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، ناراض کر دیا، مدینے والے مصطفیٰ کو راضی نہ کیا، ناراض کر دیا۔ اللہ اکبر، ہماری یہ آنکھوں میں نور اللہ نے کیوں دیا؟ ایک نوجوان نے مجھ سے آ کے کہا حضرت میں چاہتا ہوں ذرا میرے لیے دعا کر دیں۔ میں نے کہا دعا کس چیز کی کرنی ہے؟ کہا حضرت دعا اس کی کر دیں کہ خواب میں مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ حضرت دعا کر دیں میرے لیے کہ خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا میں دعا کر دوں گا، اور میرے آقا کرم فرمانے پہ آئیں تو وہاں کوئی دیری بھی نہیں ہے۔ اس بارگاہ کی شان یہ ہے وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے۔ میرے آقا کرم فرمانے پہ آئیں تو کوئی بعید بھی نہیں ہے، مگر یاد رکھو اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں ان آنکھوں سے دیدار ہو جائے تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل؟ کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل؟ کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل کہ تم ان گنہگار آنکھوں سے یار کا چہرہ دیکھو؟ کیا تمہاری آنکھیں ہیں اس قابل کہ جن گنہگار آنکھوں سے تم مصطفیٰ کا دیدار کرو؟ کیا تمہاری گنہگار آنکھیں ہیں اس قابل کہ جن آنکھوں سے تم مصطفیٰ کا دیدار کرو؟ ارے جنہوں نے آنکھوں کی حفاظت کی مصر کی سرزمین پر علامہ جلال الدین سیوطی نے چلتے پھرتے زندگی میں 70 بار میرے نبی کا دیدار کیا ہے۔ چلتے پھرتے سوتے نہیں، چلتے پھرتے 70 بار میرے آقا کا دیدار کیا ہے۔ اور میرے امام، ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان جب مدینہ شریف گئے، حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے جب دل میں خیال آیا حضور کا چہرہ دیکھ لوں تو حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور جب تھوڑی دیر دیدار
استغفار نہ ہوا تو بس مردہ دل کے ساتھ کہتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں آہ کل عیش کو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جب عاجزی کا لیول اتنا ڈاؤن کیا ہے تو سامنے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے جب سر سے لے کر پیر تک میرے آقا کا دیدار کر لیا دیکھنے کے بعد قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ واہ اعلیٰ حضرت واہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ کیا ہماری آنکھیں گناہوں کے لیے نہیں میں آپ کو بتاؤں اس زنا کا نقصان آپ کو کیا ہوا آپ کو اس زنا کا نقصان کیا ہوا بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سامنے جوانوں یاد رکھنا جوانی دینے والی ذات میرے رب کی ہے میں بہت سنجیدہ تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس لیے کہ مجھے احساس ہے کہ اس موضوع کی آپ کو ضرورت ہے میں بہت جذباتی تقریر کر کے گزر جاتا اور بہت ساری باتیں آپ کے سر سے اوپر سے گزر جاتی لیکن نہیں کچھ سیکھ کر جاؤ کچھ پیغام لے کر جاؤ شاید کہ یہ رات تمہاری زندگی کو بدل دے جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے خدا کی ذات کیسی ہے وہ ہمارا پروردگار جوانی دینا بھی جانتا ہے جوانی دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے بڑے بڑے سورما کے دروازے پہ موت کا فرشتہ بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے بڑے بڑے سورما کا آج نام و نشان زندہ نہیں ہے بڑے بڑے زمیندار مٹی کے اندر ملا دیے گئے کوئی جاننے والا نہیں ہے غرور کس بات کا ہے تکبر کس بات کا ہے اترانا کس بات کا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کس بات کا ہے یاد رکھنا قارون کا خزانہ باقی نہ رہا شداد کی جنجت باقی نہ رہی فرعون کا نام تم نے کئی بار سنا ہے میں نے مصر میں 6 سال رہ کے پڑھائی کی ہے اور مصر کے میوزیم میں نے کتنی بار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے فرعون کی لاش کو دیکھا ہے آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے باضابطہ فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے مصر کے میوزیم میں نے کتنی بار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے فرعون کی لاش کو دیکھا ہے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً اللہ نے قرآن میں کہا اے فرعون ہم تیرے جسم کو قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے تیرا جسم باقی رہے گا ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے جو غرور کرنے والے ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں جو اترانے والے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں ارے قارون کا خزانہ باقی نہ رہا ہماری حیثیت کیا ہے شداد کی جنت باقی نہ رہی ہماری حیثیت کیا ہے فرعون کا روب و دبدبہ باقی نہ رہا ہماری حیثیت کیا ہے حامان کا غرور باقی نہ رہا ہماری حیثیت کیا ہے ہلاکو کا بابر باقی نہ رہا ہماری حیثیت کیا ہے ڈرتے رہو کہ کہیں پکڑ نہ لیے جاؤ قرآن میں اعلان کیا گیا ان بطش ربک لشدید ڈرتے رہو تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے خدا جب ڈھیل دیتا ہے تو ڈھیل دیتا ہے جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے سورما خون کے آنسو روتے ہیں بڑے بڑے زمیندار خون کے آنسو روتے ہیں ڈرتے رہو کہ پکڑ نہ لیا جائے ڈرتے رہو کہ رب کا عذاب نازل نہ ہو جائے تو میں بتا بھی نہیں ایک انسان کو دفن کرنے کے لیے 4 آدمی کافی ہیں اپنے کاندھے پہ سوار کر کے لے جائیں لیکن میرے آقا نے پوری قوم مسلم کو جنازے میں قبرستان ساتھ میں کیوں بھیجا جانتے ہو اس لیے اے دنیا میں غافل ہونے والوں جنازے کے ساتھ قبرستان کا اسی بہانے سے چکر لگاؤ تاکہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تم سے بڑے بڑے سورما قبر میں آ گئی ہے نہ ان کا نام زندہ ہے نہ ان کا مشن زندہ ہے ان کی قبر ڈھا گئی ہے دیکھ لو برانڈیڈ
ڈیٹ کرنے والے، اپنے مال پہ اترانے والے، اپنے لباس پر اترانے والے، برانڈیڈ کپڑے پہننے والے، غریبوں کو حقلا دینے والے، غریبوں کو نظر انداز کر دینے والے، زمین پر سیدھے منہ بات نہ کرنے والے، دیکھ لو نہ کفن باقی ہے، نہ جسم باقی ہے، نہ ہڈی باقی ہے، کیڑے پڑ گئے ہیں ان کی لاش میں، قبر ڈھا گئی ہے، نالی اور نالے کا پانی ان کی قبر میں آ گیا ہے۔ خدا نے بتا دیا بادشاہی صرف میری ہے، طاقت والا صرف میں ہوں، پاور والا صرف میں ہوں۔ غرور نہ کرو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندی عطا فرماتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں زنا کا گناہ بتاؤں آپ کو نقصان کیا ہوا؟ نقصان جانتے ہو؟ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے نا، کاش کہ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اللہ ایسے بندوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ کون؟ اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ جوانوں اپنے دل میں نقش کر کے لے جائیں، جس پر اللہ لعنت بھیج دے اس کے یہاں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی، جس پر خدا لعنت بھیجے اس کے یہاں کوئی برکت نہیں ہوگی، جس پر خدا لعنت بھیجے اس کا کاروبار ترقی والا نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں میرے نبی نے فرمایا 3 مصیبتیں زنا کرنے والے کی زندگی میں آتی ہیں دنیا میں، اور 3 مرنے کے بعد آتی ہیں۔ یا رسول اللہ پہلی مصیبت کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا زنا کرنے والے کے چہرے سے نور اللہ اٹھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کسی کی شادی آتی ہے نا، آج کل میک اپ کا دور ہے، مرد بھی میک اپ کر رہے ہیں، ہمارے جوان بھی میک اپ کر رہے ہیں، ماں اور بہنیں تو میک اپ کرتی ہی ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارا جو ہے بدصورت چہرہ خوبصورت ہو جائے۔ یاد رکھنا تم 20,000 کا فیشیل بھی کسی چوراہے پہ جا کے 2 گھنٹے چہرے کو رگڑوا لو کسی کے شادی اور ولیمے سے پہلے، لیکن تمہارے چہرے پہ نور نہیں آئے گا۔ میں نہیں کہتا ہوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا زنا کی وجہ سے اللہ جس کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی کریم اس کے چہرے کو نہیں چمکا سکتی، دنیا کا کوئی فیشیل اس کے چہرے کو نہیں چمکا سکتا، دنیا کا کوئی صابن، دنیا کا کوئی فیش واش اس کے چہرے کو روشن نہیں کر سکتا جس کے چہرے سے خدا نور ختم کر دے۔ اللہ اکبر! کیا ہوا میرے جوانوں؟ آج دیکھ لو 18 سال کے جوان زنا کی وجہ سے چہروں پہ ہوائیاں ہیں، چہروں پہ کوئی رونق نہیں، چہروں پہ کوئی نکھار نہیں، چہروں پہ کوئی اچھا پن نہیں ہے، چہرے خوبصورتی کے ساتھ جو تھے آج وہ باقی نہیں ہے، صرف زنا کے گناہ کی وجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری مصیبت زنا کرنے والے کی زندگی میں، کوئی بھی زنا کرتے ہو، دوسری مصیبت اللہ کاروبار سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہی ہے کامن پرابلم، ہم میں سے ہر شخص کی پرابلم۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ذرا دعا کر دیجئے کاروبار کے لیے، حضرت ذرا دعا کر دیجئے، ذرا حضرت نقش دے دیں کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ حضرت نہیں، حضرت کے ابا جان بھی نقش دے دیں کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے، کسی اور کی زبان نہیں ہے۔ کوئی مولانا کی بات ہوتی ہم کہہ دیتے شاید اپنی طرف سے کہہ دی ہوگی، یہ اس رسول کی زبان ہے جن کے بارے میں میرے امام نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ کون سی زبان؟ محبوب کی زبان، جس زبان کی شان یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، میرے آقا کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب تم کتنے وظیفے پڑھوا لو، کوئی وظیفہ فائدہ نہیں دے گا، کسی حضرت کا تعویذ فائدہ نہیں دے گا، کوئی نقش فائدہ نہیں دے گا، کسی عامل کا فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ایسے ہی ہو گیا۔ آج کتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت ہم نے شاپ کھولی ہے، اوپننگ ہو رہی ہے
اور اوپننگ کا انداز ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام کو بلاؤ، مدرسے کے بچوں کو بلاؤ، قرآن خوانی ہو جائے، قرآن خوانی کے بعد حضرت آ جائے، پیر صاحب آ جائے تاکہ برکت ہو جائے۔ یاد رکھنا کسی کے آنے سے برکت نہیں ہوگی، کسی کے آنے سے برکت نہیں ہوگی، نہ پیر صاحب کے آنے سے برکت ہوگی، نہ امام صاحب کے آنے سے برکت ہوگی، نہ اشرف جیلانی کے آنے سے برکت ہوگی۔ آپ کہو گے آپ بڑی تعجب خیز بات کر رہی ہے، میں بات تعجب خیز نہیں کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ نے نل کے نیچے ایک مٹکا رکھ دیا بھرنے کے لیے، اوپر سے نل چلا کے بھر رہے ہیں اور نیچے سے آپ نے اس کو توڑ بھی دیا ہے کہ پانی نکل بھی رہا ہے۔ اب زندگی بھر نل چلاتے رہیں گے، پانی نیچے سے نکلتا رہے گا، وہ مٹکا کبھی بھرے گا نہیں، جو کہ پانی آ رہا ہے تو ساتھ میں پانی جا بھی رہا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ ہم ایک طرف بزرگوں کو بلا کے قدم بھی رکھواتے ہیں، فاتحہ بھی کراتے ہیں، اور دوسری طرف رات کے اندھیرے میں زنا بھی کر رہی ہیں۔ کبھی ہاتھوں سے زنا، کبھی آنکھوں کا زنا، کبھی کان کا زنا، کبھی زبان کا زنا۔ یاد رکھنا جس دن تک ہمارے گھر میں زنا ہوتا رہے گا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، وہاں برکت نہیں ہوگی، وہاں کبھی حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھو اگر چاہتے ہو تمہارے حالات بہتر ہو جائیں، حالات بدل جائیں، کسی پیر کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الندامت توبہ، گناہوں پہ شرمندہ ہو جانا توبہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، ادھر تم توبہ کرو گے ادھر اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیسری مصیبت زنا کرنے والے کی زندگی میں یہ آتی ہے کہ اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے، موت جلدی آتی ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ زنا کرنے والے کی، زنا کرنے والے کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اسے موت جلدی آتی ہے۔ اللہ توفیق دے تو یہ حدیث کبھی خود پڑھ کے دیکھیے گا۔ امام غزالی کی کتاب، مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر زنا کے باب میں انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ اللہ کبھی موقع دے تو ذرا خود پڑھ کے دیکھیے گا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے ہم گناہ کرتے رہیں کسی کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں میرے عزیز، یہ سسٹم جہاں سے چلایا جاتا ہے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے جوان انٹرنیٹ پر کیا دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ سوچا کسی کو نہیں معلوم؟ ارے جو سسٹم چلانے والے ہیں نا انہیں معلوم ہے آپ کا موبائل استعمال کس انداز میں ہو رہا ہے۔ اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی کسی دن کسی کیس میں اگر گرفتار ہو گئے نا تو یہ سارا ڈیٹا 10 سال کا نکال کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ 10 سال میں موبائل کا استعمال آپ نے کیسا کیا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ آپ گوگل پہ جو سرچ کرتے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے، آپ یوٹیوب پر جو سرچ کرتے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے جوان پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے جوان کسی دور میں ایسے نہیں تھے۔ ہمارے جوان کیسے تھے؟ ہمارے جوانوں کے سامنے شراب بھی پیش کی گئی، لڑکیاں بھی پیش کی گئیں، زنا کا ماحول بھی بنایا گیا، مگر ہماری قوم کے جوانوں نے شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، ہماری جوانی شراب کے لیے نہیں ہے، ہماری جوانی زنا کے لیے نہیں ہے، ہماری جوانی تباہی اور بربادی کے لیے نہیں ہے، ہماری جوانی ہے۔ اے جوانوں اپنی جوانی کو ویسا بناؤ جیسا فلسطین کے جوانوں نے بنایا۔ ہم کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ جس قوم کا جوان حضور کے نام پر محلے کی مسجد میں جا کے گردن جھکاتا نہ ہو وہ حضور کے نام پہ گردن کٹا کیسے سکتا؟ ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا، ہمارے جوان پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور جمعے کے دن بھی صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ ارے حضرت بات میں نہیں کر لینا، تقریر اور بات کر لیجئے، پڑھے لکھے سمجھدار ہونا۔ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، ہماری جوانی شراب کے لیے نہیں ہے، ہماری جوانی
ہمارے جوان 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں جمعے کی دن صرف 2 رکعت. آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ 2 رکعت. کس کے لیے بھاگ رہے ہیں آپ جمعہ چھوڑ کر؟ ہفتے بھر نہیں آئے تھے آپ مسجد میں؟ آپ آئے ہیں 1 ہفتے کے بعد اور 2 رکعت نماز پڑھ کے تیزی سے بھاگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ دوستوں کے لیے. یاد رکھنا جب موت آئے گی نا غسل یہی دیں گے, کفن یہی پہنائیں گے, قبرستان یہی لے کے جائیں گے, جلدی انہی کو ہوگی. یہی 2 لقمہ مٹی ڈالنے کے بعد کام کے بہانے سے دوڑتے ہوئے گھر چلے جائیں گے, ہاتھ اٹھا کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کریں. جن کے لیے جمعے کی نماز چھوڑ کر جا رہے ہو, نہیں میرے عزیز ہو, تم مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہو. غلام ایسے ہوتے ہیں یار کا ذکر آنے والا ہو اور یار چھوڑ کے چلا جائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد حضور کے غلام مجاہد ملت کے دیوانے جب کھڑے ہوتے ہیں تو گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جب لاکھوں سے دل نہیں بھرتا ہے تو کہتے ہیں کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, آج کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. زندہ باد زندہ باد. حالات آج یہ ہیں کہ ہماری قوم کے جوان حضور کے نام پہ مرنے اور مٹنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن نہ جمعے کی نماز پوری پڑھتے ہیں, نہ آقا پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. کیا دیوانے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں, دیوانے ایسے نہیں ہوتے ہیں. دیوانوں کا حال تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا, روم کی سرزمین, آخری جملے دے رہا ہوں آپ کو, روم کی سرزمین پر 3 جوان ہے عیسائیوں نے گرفتار کیا, لے گئے عیسائی بادشاہ کے پاس. اس نے کہا جوانوں اسلام چھوڑ دو, تمہاری داستان سنا رہا ہوں, تم کل کیا تھے اور آج کیا ہو گیا تمہاری جوانی کو. لے جا کے کھڑا کر دیا عیسائی بادشاہ کے پاس. اس نے کہا اسلام چھوڑ دو ورنہ جان جائے گی. ہمارے جوانوں نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. اس نے زیتون کا تیل منگایا. کیا کیا؟ زیتون کا تیل, کڑھائی لگائی گئی, گرم کیا گیا اور اٹھا کر بڑے بیٹے کو زیتون کے تیل میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کی تکلیف کے بعد اس نے شہادت کا جام نوش کیا. 2 بھائی کھڑے دیکھ رہے ہیں, ڈرے نہیں ہیں, خوف زدہ نہیں ہیں, پریشان نہیں ہیں. وہ اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں جان دے دی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. دوسرے بھائی کی باری آئی, اس کو بھی ڈال دیا. جب تیسرے کی باری آئی, ایک وزیر نے کہا تھا جناب یہ تو بالکل 18-20 سال کا جوان ہے, اپنے دین میں اتنا پختہ نہیں ہے, مجھے دے دیں, تھوڑے سے دن میں اس کو عیسائی بنا دوں گا. لے گیا وہ وزیر, اپنے گھر میں لے جا کے حجرے میں بند کیا. اپنی جوان بیٹی سے, حسن و جمال والی بیٹی سے کہا بیٹی تیرے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے شہر کا ہر نوجوان بے چین و بے قرار ہے. میری بیٹی آج تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے حسن و جمال کے ذریعے اس جوان کے ایمان کو خراب کر دے. جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن کے جانا, رات کے اندھیرے میں جب اس کی بیٹی اس جوان کے پاس گئی, دیکھتی کیا ہے کہ وہ جوان اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے سجدہ کر رہا ہے. رات بھر انتظار میں رہی کہ ایک نظر میرا چہرہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے, میرے چہرے کو دیکھ لے, مگر فجر کا وقت ہو گیا. میری قوم کا وہ جوان تھا, اس نے ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. امام اہل سنت کہتے ہیں ایسا ایک دن نہیں ہوا, 10, 15, 20 دن نہیں ہوا. میرے امام فرماتے ہیں 40 رات مسلسل وہ لڑکی آتی رہی جاتی رہی. مجال ہے کہ وہ جوان نے ایک نظر اٹھا کے بھی دیکھا ہو. جب 40 راتیں گزر گئی ہے تو اس لڑکی نے کہا تھا اے جوان وہ کون سا حسن تو نے دیکھ لیا ہے کہ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تب جوان نے اپنے انداز میں کہا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, جس نے یار کے تلوے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لڑکی نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ جملہ سن کے جانا. اس لڑکی نے کہا جوان تیرے کردار نے,
اے جوان تیرے کردار نے، اے جوان تیرے کردار نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ اے جوان تیرے کردار نے، تیری پاک دامنی نے، اے جوان تیرے کردار نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی ہے۔ میں آئی تو تھی تجھے عیسائی بنانے، مگر تیرے کردار نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی ہے۔ اب دیر نہ کر، کلمہ پڑھا کے محمد عربی کا غلام بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جب کردار والے تھے تو زمانہ ہمیں دیکھ کر اپنا آئیڈیل مانتا تھا۔ آج ہم نے محمد عربی کا طریقہ چھوڑ دیا، حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں جوانوں، یاد رکھنا، جن کی زندگی میں کوئی مشن نہ ہو وہ مر جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جن کی جوانیاں مشن والی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ دیکھ لو مجاہد ملت آج بھی زندہ، حبیب ملت آج بھی زندہ۔ حبیب ملت کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے جمال یار پہ پردہ پڑا ہے غم نہیں اس کا، خیال یار آنے پر نظارہ ہو ہی جاتا ہے۔ جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنے مزاروں میں، وہ جنگل ہو یا صحرا ہو اجالا ہو، بے شک سبحان اللہ۔ وہ عظیم ذات حبیب ملت کی ہماری نگاہوں کے سامنے بظاہر نہیں ہے، مگر ہم نے ان کے صبح و شام دیکھے ہیں، ہم نے ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے، ہم نے ان کی زندگی دیکھی ہے۔ جن کی زندگی مشن والی ہوتی ہے وہ زمین پر رہتا ہے تب بھی آئیڈیل رہتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے تب بھی آئیڈیل رہتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مجاہد ملت آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، ہمارے خیالات میں، ہمارے نظریات میں، ہمارے گھروں میں، ہماری فکر میں، ہماری محفلوں میں۔ وہ زندہ اس لیے ہے کہ انہوں نے زندگی اپنی مرضی سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی سے اور حضور کے لیے گزاری۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں تو اپنا انداز اور مزاج بدل لیجئے۔ رکاوٹیں آئیں گی، میں جلسہ کرانے والوں سے بھی کہتا ہوں یا تو جلسہ کراؤ مت، اور اگر جلسہ کراؤ تو کلیجہ مضبوط کر لو۔ بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، غلط باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ یاد رکھیے گا اسلام کا کام اسی انداز میں چلا ہے، مگر پھر بھی محمد عربی کے غلاموں نے کہا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ میرا مذہب اسلام ہے جس کو مٹانے کے لیے دنیا نے ہر زمانے میں کوشش کی، مگر حضور کے غلاموں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہماری جوانیاں بے مقصد نہیں ہونا چاہیے، ہماری جوانی با مقصد ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی چلے، بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بہت کچھ بولنے کو ہے لیکن گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جب خواب دیکھا مسجد اقصی کو آزاد کرانے کا، آخری بار وہ چلے، دشمنوں نے انہیں اور ان کے لشکر کو مشن سے ہٹانے کے لیے وہ جس راستے سے گزرنے والے تھے، جوان حسن و جمال والی لڑکیوں کی ٹیم پھیلا دی اس جنگل میں کہ یہ جوان گزریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ الیکشن کا زمانہ دیکھ لو آپ، الیکشن کے زمانے میں شراب کی بوتلیں رات میں بانٹی جاتی ہیں، الیکشن کے زمانے میں جوانوں کو شراب و شباب کا عادی بنا دیا جاتا ہے، صرف ایک ووٹ کے لیے جوانوں کی جوانی تباہ و برباد کی جا رہی ہے۔ نہیں میرے عزیز، شراب کی بوتل سے تمہیں کرسی نہ ملے گی، کرسی دینے والی ذات میرے رب کی۔ تم رب سے رشتہ جوڑو، رب سے رشتہ جوڑ لو گے، تم رب کے ہو جاؤ گے، اللہ ساری کائنات کے دل میں تمہاری محبت ڈال۔ صلاح الدین ایوبی اور ان کے لشکر کے لوگ نکلے جنگل میں، جیسے ہی پھیلے ہیں نکلنے کے لیے، صلاح الدین ایوبی کو اسی گھنے جنگل میں ایک دور کھڑی لڑکی نظر آئی۔ شام کا وقت ہے، صلاح الدین ایوبی نے کہا جوانوں تمہاری داستان سنا رہا ہوں، تم کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تم تنہا یہاں کیوں ہو؟ کہا مجھے دشمنوں نے لوٹ لیا ہے،
اور میرا سامان لوٹ لیا، یہاں لا کے چھوڑ گئے، مجھے ایک مرد کی ضرورت ہے جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ اور ہم کیوں نہ چلیں؟ حضور کے غلام راستہ دکھانے ہی کے لیے تو آئے۔ کہا میں چلتا ہوں تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چل قدم چلے، بارش ہونے لگی، پھر وہیں رک گئے۔ رات کا سناٹا چھایا، آگ جلا لی گئی، جسم بھیگے ہوئے ہیں۔ اس لڑکی نے صلاح الدین، چونکہ وہ پلان کے ساتھ آئی تھی، صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کے کہا صلاح الدین کیا میری جوانی تمہیں اپنی طرف نہیں کھینچتی ہے؟ کیا میرا حسن و جمال تجھے متاثر نہیں کرتا ہے؟ جوانوں میرے جملے اپنے دل میں رکھ کے لے جانا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں نے تجھے نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں، میں نے تجھے نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے کہا تھا میرے حسن کی توہین نہ کر، میرے حسن کو دیکھنے کے لیے دنیا بے چین و بے قرار رہتی ہے۔ کیا بات ہے، ایسا کون سا حسن تیری نظر میں ہے جو میرے حسن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہم تو پہلے ہی مصطفیٰ کے حسن میں بچ چکے ہیں، ہمیں دنیا کا حسن متاثر کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں دنیا کا حسن متاثر کیسے کر سکتا ہے؟ ہم جب تک کل تک اس فکر کے حامل تھے، جب تک ہماری فکر یہ تھی، اللہ نے ہمیں ہر قدم پر عزت عطا فرمائی۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا، ہم ہی تھے۔ طارق ابن زیاد بن کر 10 سے 12 ہزار کا لشکر لے کے گئے تھے، اور لاکھ سے زیادہ دشمن سامنے تھے۔ تو ہمارے لوگوں کے جب قدم ڈگمگائے تھے تو طارق ابن زیاد نے ساحل سمندر پر کشتی چلا کے کہا تھا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم اپنے گھروں سے جب نکل جاتے ہیں تو ہمارا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ ہم واپس نہیں آتے ہیں، اسلام کا جھنڈا لے کے جاتے ہیں تو جھنڈے گاڑ کے آتے ہیں۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی ہے۔ اور اسی اسپین کی سرزمین پر تقریباً 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ کب؟ جب ہمارے جوانوں کے سامنے ایک مشن تھا۔ آج ہمارے جوانوں کے سامنے مشن کیا معلوم؟ برتھ ڈے منانا ہے، پارٹی کہاں ہوگی، کون کون بلایا جائے گا، کھانا کیا بنے گا۔ ہماری قوم کے جوانوں کا لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا، عید کے دن بھی رمضان کے مہینے میں ہمارے جوانوں کو انتظار ہوتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک فلم ریلیز ہونے والی ہے، عید کی شام کو نماز عید کے بعد اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ سالوں سال سے چل رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عید کے دن فلم ریلیز کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ چونکہ دنیا بھی یہ سمجھ گئی ہے کہ یہ لوگ خوشی والے دن گناہ کرتے ہیں، اس لیے عید کے دن حیرانی کی بات ہے 30 دن روزے رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، قرآن سننے سنانے کے بعد، مغفرت کی رات کے بعد، شب قدر کے بعد، اللہ کے سامنے رونے کے بعد، نماز عید کے بعد، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا عید کی نماز میں 2 رکعت نفل پڑھ کے شکر ادا کرتے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پورے مہینے گناہوں سے بچایا۔ لیکن حیرانی کی بات ہے تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ عید کی نماز کے بعد تم دوڑتے گئے گناہ کی طرف۔ نہیں میرے عزیز، ارادہ کر لو، تم چاہتے ہو حالات بدل جائیں، انقلاب آ جائے، مصیبتیں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ عزت کی زندگی دے، نیت کر لو نہ زبان کا زنا، نہ کانوں کا زنا، نہ آنکھوں کا زنا، نہ ہاتھوں کا زنا، نہ پیروں کا زنا، نہ ہم شراب اور شباب کی طرف جائیں گے۔ ہم جائیں گے تو گنبد خضرا کی طرف جائیں گے، حضور کی طرف جائیں گے۔ اور یاد رکھنا جب حضور کی طرف جائیں گے تو حال کیا ہوگا؟ غلام تو اس انداز میں کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ ایک مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو انداز کیا ہوتا ہے؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سلی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے تو یہ سراغ لے کے چلے۔ تم نے دیکھا نہیں جس زمانے میں ویل چیئر پہ بیٹھنے والے اس مرد قلندر کا جنازہ نکلا، ویل چیئر پہ بیٹھنے والا وہ مرد قلندر جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں بابانگے تو ہل کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اسی مرد قلندر کا جنازہ جب نکلا تھا وہ دنیا پکار کے کہتی تھی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے قبر میں اتارنے والے فخر کے ساتھ کہتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ غلام بنے غلام محمد عربی کے سچے غلام یا رسول اللہ واہ زندہ باد زندہ باد واہ زندہ باد زندہ باد غلام بنے حضور کے غلام جس دن حضور کے غلام بن جائیں گے اللہ اسی دن زمانے کا امام بنا دے گا ہماری تاریخ رہی ہے ہمارے گلے میں ہم نے عام دنوں میں حضور کو یاد نہیں کیا ہمارا تو حال یہ ہے شادی ہوتی ہے ہم ڈھول باجے ڈیجوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے حضور کے غلام ہیں ہمارے سر پہ حضور مجاہد ملت کا دست کرم ہے ہم بھول ہی جاتے ہیں حبیب ملت کا فیضان ہمیں مل رہا ہے ہم بھول ہی جاتے ہیں ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے ہم خوشیوں میں نہیں دنیا نے ہمارے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے بعد بھی ہم سے کہا آخری خواہش بتاؤ مراد آباد کے چوراہے پر علامہ سید کفایت علی کافی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے بعد انگریزوں نے کہا آخری خواہش کہتے ہیں یار کی نعت لکھنا چاہتا ہوں حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں اور جب نعت لکھنے پہ آئے ہیں پھانسی کا پھندا گلے میں ہے پکار کے کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اشتنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا ہم نے صرف عام دنوں میں حضور کو یاد نہیں کیا ہمارے گلوں میں پھانسی کا پھندا بھی ڈالا گیا تب بھی ہم نے حضور کو یاد کیا اور زمانے کو بتایا او تیرا میرا کرنے والے یہ جان میری ہے اور یہ زمین میری ہے ہم حضور کے غلام عشق کے بندے ہیں ہم عشق والے لوگ ہیں عشق در جرم ہے پھانسی کی سزا تو مجھ کو عشق والے کیا کہتے ہیں عشق در جرم ہے پھانسی کی سزا تو مجھ کو بردر یار تو مجھ کو یہ سزا دی جائے عشق در جرم ہے پھانسی کی سزا تو مجھ کو بردر یار پر مجھ کو یہ سزا دی جائے عشق والے یہ نہیں کرتے ہیں تیرا میرا عشق والے کہتے ہیں سب کچھ تیرا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں ہمارے لیے زندہ باد ارادہ کر کے جائیے ہم زندگی گناہوں میں نہیں گزاریں گے ہم بدلیں گے اپنے آپ کو جس دن آپ بدل جائیں گے انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے آپ کی مصیبتیں خوشحال زندگی میں تبدیل ہو جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اللہ اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سہول بولنے میں کوئی خطا ہوئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس کمیٹی کو انتظامیہ کو بہت عالی شان انتظام بھی ہے بہت بہترین انداز میں کمیٹی والوں نے سب نے مہمان نوازی بھی کی بہت اچھے لوگ ہیں اور مجھے راجستھان سے یہاں آ کر دلی طور پر بہت خوشی بھی ہوئی بہت اچھا بھی لگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے یہ محبتیں سلامت رہیں اللہ ہم سب کو مجاہد ملت کا فیضان عطا فرمائے حبیب ملت کی قبر پر اللہ رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے اللہ ہمیں ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے اور یاد رکھنا مجاہد ملت کے غلاموں اپنے اندر سے اپنے سینے سے دنیا کا خوف نکال دو اس لیے کہ ہم مجاہد سے محبت کرنے والے ہیں جس نے دنیا میں کسی کے سامنے گردن جھکائی نہیں ہے مجاہد نے گردن جھکائی ہے تو صرف رب کے سامنے جھکائی ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ